سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا آمنو، اے ایمان والو۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آمنو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے براہ راست مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، کہ تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے، فی القتلہ، قتل کے معاملے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد ہوگا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام ہوگا، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت ہوگی۔ قصاص کا جو ایک معنی بیان کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مماثلت کا ہونا، بالکل ایک جیسا ہونا، کہ جس کسی نے تم پر جیسا ظلم کیا ہے اس پر بھی اتنا ہی ظلم کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کوئی آزاد کو قتل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ بندہ آپ کی طرف کا کوئی آزاد قتل کرے گا، بلکہ جس کسی نے قتل کیا ہے وہ خود آزاد بندہ ہے، تو اب قتل کے بدلے میں وہ خود آزاد بندہ بذات خود قتل ہوگا، نہ کہ وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو قتل کروا دے گا۔ اگر کسی غلام نے کسی دوسرے غلام کو قتل کیا ہے تو وہ قتل کرنے والا غلام خود اس کے بدلے میں قتل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ عورت خود جو ہے وہ قتل ہوگی۔ اپنی جگہ ہم کسی دوسرے کا قتل نہیں کروا سکتے کہ ان کا ایک آزاد ہے تو ہمارا بھی کوئی آزاد مار دو اور قاتل بچ جائے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا۔ اور قصاص جو ہے وہ قصے سے بھی ہے، اور قصہ جو ہوتا ہے قدم با قدم چلنا، ایک کے بعد دوسرے پہلو کو بیان کرنا، جیسے کہ ہم اردو زبان میں قصہ کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہے، کیونکہ قصے میں بھی ہم جو ہے کہانی کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سناتے ہیں۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں قصاص کے معاملے میں جو ہے وہ 3 آپشن جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ قصاص لیں، یعنی کہ بدلہ لیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ دوسرا جو کہا گیا ہے کہ فدیہ لے لیں۔ اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی رکھی ہے کہ مرنے والا تو مر گیا ہے، لیکن بیوہ اور یتیم جو ہیں وہ اب اگر اس کو قتل کر بھی دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، تو اس کے بدلے میں فدیہ لے لینا، یعنی کہ ان کے مالی سپورٹ ہو جائے۔ اور تیسرا یہ کہا گیا ہے کہ معافی، کہ اگر لواحقین جو ہیں وہ خود سے اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم کوئی بدلہ بھی نہیں لیتے، فدیہ بھی نہیں لیتے، تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن عفی لہ من اخیہ، بس جو کوئی بھی معاف کر دیا گیا ہو اپنے بھائی کی جانب سے، شیئن کسی چیز کے بدلے۔ پہلی بات تو اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ قتل کی بات ہو رہی ہے، قتل کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ بھائی ہے، یعنی کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتے اب بھی ٹوٹنے نہیں چاہیے، بھائی سے ہی بھائی کے معاملے میں جو ہے وہ خطا ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو معاملہ بھی طے پاتا ہے، اگر قصاص نہیں ہے، فدیہ ہے، فاتباع بالمعروف ہی، تو معروف انداز میں جو ہے اس سارے معاملے کو طے کیا جائے۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ معزز انداز میں جو آپ کے معاشرے میں ایک اچھا طریقہ سمجھا جاتا ہے، اس کے ذریعے اس معاملے کو ڈیل کیا جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جو کچھ بھی طے پایا ہے اس کو احسان کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے تک پہنچایا جائے۔ مثلا اگر کوئی فدیے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو 100 اونٹ دینے ہیں، تو پھر وہ 100 اونٹ ایسے ہوں کہ وقت پہ دے دیے جائیں، صحیح سلامت دے دیے جائیں، ایسا نہ ہو کہ آدھے اونٹ اچھے ہوں، آدھے اونٹ ناقص ہوں۔ تو گویا کہ جو معاملہ بھی ہو اس کو احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور اس طرح کا معاملہ کرنا جو ہے اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ بعض اوقات انسان قتل غصے میں کر دیتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے قتل کر دیتا ہے، تو ایک آپشن اللہ پاک نے دی ہے کہ اس صورت میں معاملہ جو ہے وہ طے پا سکتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرتا ہے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ ایک تو آپ نے کسی کا بندہ مار دیا ہے، وہ دکھ اور غم دیا ہے، اس کے بعد باقی معاملات میں بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو جیسا درد آج وہ اس کو دے رہا ہے، کل ایسے درد اس کو عذاب کی صورت میں خود بھی بھگتنا پڑے گا۔ آیت نمبر 179 میں تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بے شک تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ اب قصاص میں زندگی کیسے ہے، اور یہاں پہ حی کا لفظ استعمال کیا گیا جو کہ زندگی کے لیے ہے۔ تو قصاص سے کون زندہ ہوتا ہے؟ قصاص سے معاشرہ زندہ ہوتا ہے، کہ بعض اوقات قتل کے بدلے قتل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ باقی نسلیں جو ہیں وہ اس گندگی سے صاف ہو جائیں، اور بعض اوقات قصاص میں جو ہے معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نسل در نسل قتل کے عمل سے جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو گویا کہ اس میں عقل والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ قصاص کے اندر اللہ پاک نے ایک زندگی رکھی ہے، اس سے جو ہے وہ معاشرہ زندہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آیت مبارکہ کے آخر میں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پہ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرنا، یہاں پہ تقوی کا معنی یہ ہوگا کہ تاکہ تم آنے والی نسلوں کو نقصان سے جو ہے وہ بچا سکو، آنے والے نقصان سے معاشرے کو جو ہے وہ بچا سکو۔ اور یہ کس طریقے سے ہوگا؟ جب قصاص کے عمل کو فالو کیا جائے گا۔ آیت نمبر 180 ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے کتب علیکم، اور تمہارے پہ یہ بات بھی فرض کر دی گئی ہے کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو جائے، یعنی کہ جب فرشتے تمہاری جان لینے کے لیے تمہارے پاس حاضر ہو جائیں، ان طرح کا خیرن الوصیات، تو اگر تم نے کوئی اچھی چیز وصیت کے طور پہ للوالدین اپنے والدین کے لیے چھوڑی ہو، والاقربین اپنے اقارب کے لیے چھوڑی ہو، بالمعروفی اس انداز میں جو کہ معروف طریقہ ہو، جیسے کہ عام معاشرے میں جو طریقہ چلتا ہے اس طریقے سے ہو، حقاً علی المتقین، تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی حق ہے۔ یہ تب کا معاملہ ہے کہ جب ابھی وراثت کے قوانین جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت یہ حکم تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی وصیت لکھ کے رکھے، لیکن جب وراثت کے قوانین آ گئے تو پھر اس کے بعد اب وصیت لکھنے کی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، لیکن جو وصیت کر رہا ہے اور ایک وصیت سننے والا ہے، سننے کے بعد اگر کوئی شخص وصیت کو تبدیل کر دیتا ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا جس نے وصیت کو تبدیل کیا ہے، نہ کہ وصیت کرنے والے کو۔ وہ اپنی طرف سے حق وصیت کر کے گیا ہے، تو سن کے جو تبدیل کرنے والے ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو صفات کا ذکر کیوں لے کر آئے ہیں کہ بعض اوقات مرنے والے کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ موجود ہو یا چند لوگ موجود ہوں، اور وہ جو وصیت کر رہا ہے وہ سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی وہ وصیت سن رہا تھا، اور پھر وہ باہر جا کے جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں تو صرف اس کو وہ نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں۔ عموماً اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانی عمل کے ساتھ اپنی ان دو صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ میں بھی سنتا ہوں اور میں بھی تمہارے ہر عمل کو جانتا ہوں۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، لیکن جو وصیت کر رہا ہے اور ایک وصیت سننے والا ہے، سننے کے بعد اگر کوئی شخص وصیت کو تبدیل کر دیتا ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا جس نے وصیت کو تبدیل کیا ہے، نہ کہ وصیت کرنے والے کو۔ وہ اپنی طرف سے حق وصیت کر کے گیا ہے، تو سن کے جو تبدیل کرنے والے ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو صفات کا ذکر کیوں لے کر آئے ہیں کہ بعض اوقات مرنے والے کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ موجود ہو یا چند لوگ موجود ہوں، اور وہ جو وصیت کر رہا ہے وہ سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی وہ وصیت سن رہا تھا، اور پھر وہ باہر جا کے جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں تو صرف اس کو وہ نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں۔ عموماً اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانی عمل کے ساتھ اپنی ان دو صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ میں بھی سنتا ہوں اور میں بھی تمہارے ہر عمل کو جانتا ہوں۔ فمن خافا، بس جس شخص کے بارے میں تمہیں خوف ہو، من موسن، نصیحت کرنے والے کی طرف سے، جنفن کے وہ طرفداری کرے گا۔ اگر نصیحت کرنے والا وہ کسی طرفداری کا شکار ہے کہ اپنی ساری وراثت کسی ایک ہی کو دینا چاہ رہا ہے اور کسی ایک کے حق میں کمی کر رہا ہے، اور اثمن، یا اس کی وصیت میں کسی قسم کا کوئی گناہ پایا جا رہا ہے، فاصلح بینہم، تو پھر اس کی جو ہے اصلاح کر دینی چاہیے، تو بعد میں وہ سارے لوگ مل کے اس کی وصیت میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ فلا اثم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی مہربان ہے۔ فمن خافا، بس جس شخص کے بارے میں تمہیں خوف ہو، من موسن، نصیحت کرنے والے کی طرف سے، جنفن کے وہ طرفداری کرے گا۔ اگر نصیحت کرنے والا وہ کسی طرفداری کا شکار ہے کہ اپنی ساری وراثت کسی ایک ہی کو دینا چاہ رہا ہے اور کسی ایک کے حق میں کمی کر رہا ہے، اور اثمن، یا اس کی وصیت میں کسی قسم کا کوئی گناہ پایا جا رہا ہے، فاصلح بینہم، تو پھر اس کی جو ہے اصلاح کر دینی چاہیے، تو بعد میں وہ سارے لوگ مل کے اس کی وصیت میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ فلا اثم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ہے اور ہماری آیت نمبر آج 183 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے پہ فرض کر دیا گیا رمضان کے روزوں کو۔ ابھی آیت مبارکہ میں لفظ صوم استعمال نہیں ہوا بلکہ صیام استعمال ہوا ہے، کیونکہ صوم ایک خاص طرح کا روزہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ صیام جو ہے یہ لفظ مصدر ہے، اور مصدر کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان کا روزہ دیا ہے یہ ہمارے لیے جسمانی روزہ بھی ہوتا ہے اور روحانی روزہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ صیام میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لہٰذا ہم سے پہلے جو آسمانی کتابوں کو ماننے والی امتیں ہیں وہ تو روزے کو اچھے طریقے سے جانتی ہیں، مگر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہیں وہ روزے سے اتنے واقف نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد روزے کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، امید ہے کہ ان روزوں سے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لعلکم سے بیان کیا ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بہت زیادہ آتا ہے کہ لفظ جو ہے لعل یہ علل سے ہے،
اور علل کہا جاتا ہے کہ جس اونٹ کے 2 نمایاں کوہان ہوں تو ایسے اونٹ کو یعلول کہا جاتا ہے، اور ایسے اونٹ بہت کم ہوتے ہیں، عجائب خانے میں ہوتے ہیں کہ جس اونٹ کے 2 کوہان ہوتے ہیں۔ یہ اس کا ایک معنی ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے کہ بادل کے اوپر بادل کا ہونا۔ اس کو یعلول کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بادل کے اوپر دوسرے بادل ہوں، تہ بنی ہو بادلوں کی۔ تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے کہ مسلسل پانی پینا، گھونٹ پر گھونٹ پانی کا پینا۔ اب یہ لفظ جو ہے لعلہ کی صورت میں قرآن پاک میں 129 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے اندر ایک امید ہوتی ہے کہ ایک امید اس کے بعد دوسری امید، کیونکہ اس میں ڈبل وائس آ رہے، لعلہ لعلہ 2 آوازیں آ رہی ہیں، یعنی کہ ایک کے بعد ایک امید کا ہونا، بہت ساری امیدوں کا ہونا، بار بار امید کا ہونا۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس لفظ کو قرآن پاک میں بار بار استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، کی امید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت امید ہے کہ رمضان گزارنے کے بعد ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے قابل ہو جائیں گے، ہم لوگ متقی ہو جائیں گے، ہم لوگ نیک ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بھی اپنے بندے سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں۔ پھر لفظ تتقون جو ہے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تقریباً ہر صفحے کے اوپر یہ لفظ آتا ہے، مگر جس آیت میں بھی تتقون کا لفظ آتا ہے وہاں پہ اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کو رمضان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو رمضان کے بعد انسان کو کس طرح کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اس کی صرف ایک چھوٹی سی وضاحت یہاں پہ کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ پورا 30 دن ہماری ٹریننگ ہوتی رہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے حلال بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں کھاتے۔ تو پھر رمضان گزرنے کے بعد انسان کے اندر اتنی طاقت آ جائے، اتنا تقویٰ وہ لے لے کہ وہ اسی رب کے کہنے کے اوپر حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ تو گویا کہ یہاں پہ تتقون کا معنی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے اتنا مضبوط کر لینا کہ باقی 11 مہینوں میں انسان جو ہے وہ اس طاقت سے حرام کے پاس بھی نہ